برج حمل، خوش قسمت نمبر 29، خوش قسمت رنگ سرخ، اسلامی اسم اعظم یا اللہ ہو، صدقہ کسی ضرورت مند کو کھانا کھلانا، اسلامی وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ ہی پڑھیں، روحانی وظیفہ روزانہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ برج حمل، آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، آپ کی مالی حالات میں بہتری آئے گی اور آپ کو نئے مالی مواقع مل سکتے ہیں، آپ کی محنت کا صلہ ملے گا اور آپ کو پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں، آپ کی محنت اور لگن کی وجہ سے آپ کو ترقی مل سکتی ہے، تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے، آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا، پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں، آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، نئے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کا کاروبار ترقی کرے گا، آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں، صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں، آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے، سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا، تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں، سیاروں کی پوزیشن، سورج چوتھے گھر میں گھریلو معاملات اور خاندانی تعلقات پر اثر انداز ہوگا، چاند 7ویں گھر میں تعلقات اور شراکت داری میں بہتری آئے گی، مشتری 11ویں گھر میں دوستوں اور سماجی حلقوں میں خوشحالی لائے گی، ظاہرہ 5ویں گھر میں محبت اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگی، عطارد 3ویں گھر میں مواصلاتی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی، ظاہر 10ویں گھر میں پیشہ ورانہ زندگی میں استحکام اور محنت کا صلہ ملے گا۔ برج ثور، خوش قسمت نمبر 23، خوش قسمت رنگ نیلا، اسلامی اسم اعظم یا رحمانو، صدقہ کسی بیمار کی مدد کرنا، اسلامی وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، روحانی وظیفہ روزانہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ برج ثور، مالی حالات مستحکم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، پیشہ ورانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں، آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، تعلقات میں استحکام آئے گا اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے، آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا، پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں، آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں، آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں، صحت کا خیال رکھیں اور اپنی توجہ دیں صحت پر، آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے، سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا، تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں، سیاروں کی پوزیشن، سورج 3ویں گھر میں، چاند 6ویں گھر میں، مشتری 10ویں گھر میں، پیشہ ورانہ زندگی میں خوشحالی آئے گی، ظاہرہ 4تھے گھر میں، گھریلو معاملات اور خاندانی تعلقات پر اثر انداز ہوں گے، مریخ 11ویں گھر میں دوستوں اور سماجی حلقوں میں توانائی لائے گا، عطارد 10ویں گھر میں مالی حالات میں بہتری آئے گی، ظاہر 9ویں گھر میں تعلیمی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگی۔ برج جوزہ، خوش قسمت نمبر 30، خوش قسمت رنگ سبز، اسلامی اسم اعظم یا رحیم ہو، صدقہ کسی یتیم کی مدد کرنا، اسلامی وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، روحانی وظیفہ روزانہ 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں۔ برج جوزہ، مالی حالات مستحکم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، پیشہ ورانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں، آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے، آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا، پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں، آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں، آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں، صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں، آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے، سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا، تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں، سیاروں کی پوزیشن، سورج 2ویں گھر میں مالی حالات میں بہتری آئے گی، چاند 5ویں گھر میں محبت اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، مشتری 9ویں گھر میں
تعلیمی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگی۔ ظاہرہ تیسرے گھر میں مواصلاتی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔ مریخ 10ویں گھر میں پیشہ ورانہ زندگی میں توانائی لائے گی۔ عطارد پہلے گھر میں ذاتی ترقی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ ظاہر 8ویں گھر میں مالی حالات میں استحکام لائے گی۔ برج سرطان، خوش قسمت نمبر 22، خوش قسمت رنگ سفید، اسلامی اسم اعظم یا کریم و صدقہ کسی پیاسے کو پانی پلانا، اسلامی وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، روحانی وظیفہ روزانہ 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں۔ برج سرطان، مالی حالات میں مستقیم رہے گی اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشہ ورانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ضرور آپ کو ملے گا۔ تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن، سورج پہلے گھر میں ذاتی ترقی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ چاند چوتھے گھر میں گھریلو معاملات اور خاندانی تعلقات پر اثر انداز ہوں گے۔ مشتری 8ویں گھر میں مالی حالات میں استحکام آئے گا۔ ظاہرہ دوسرے گھر میں مالی حالات میں بہتری آئے گی۔ مریخ 9ویں گھر میں تعلیمی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگی۔ عطارد 12ویں گھر میں اندرونی توانائی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگی۔ ظاہر 7ویں گھر میں تعلقات اور شراکت داری میں استحکام آئے گا۔ برج اسد، خوش قسمت نمبر 5، خوش قسمت رنگ سنہری، اسلامی اسم اعظم یا مالک و صدقہ کسی غریب کی مدد کرنا، اسلامی وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ یا اللہ پڑھیں، روحانی وظیفہ روزانہ 11 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ برج اسد، مالی حالات مستحکم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشہ ورانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا۔ تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن، سورج 12ویں گھر میں اندرونی توانائی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ چاند تیسرے گھر میں مواصلاتی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔ مشتری 7ویں گھر میں تعلقات اور شراکت داری میں خوشحالی لائے گی۔ ظاہرہ پہلے گھر میں ذاتی ترقی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ مریخ 8ویں گھر میں مالی حالات میں استحکام آئے گا۔ عطارد 11ویں گھر میں دوستوں اور سماجی حلقوں میں توانائی آئے گا۔ ظاہر 6ٹھے گھر میں پیشہ ورانہ زندگی میں استحکام اور محنت کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ برج سنبلہ، خوش قسمت نمبر 7، خوش قسمت رنگ سبز، اسلامی اسم اعظم یا ودود و صدقہ کسی ضرورت مند کو کپڑے دینا، اسلامی وظیفہ روزانہ 11 مرتبہ یا رحمان پڑھیں، روحانی وظیفہ روزانہ 11 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں۔ برج سنبلہ، مالی حالات مستحکم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشہ ورانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا۔ تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا
اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن: سورج 11ویں گھر میں دوستوں اور سماجی حلقوں میں خوشحالی آئے گی۔ چاند دوسرے گھر میں مالی حالات میں بہتری آئے گی۔ مشتری چھٹے گھر میں صحت اور روزمرہ کے معاملات پر اثر انداز ہوں گے۔ ظاہرہ 12ویں گھر میں روحانی اور اندرونی توانائی پر آپ کی ترقی پر اثر انداز ہوگی۔ مریخ 7ویں گھر میں تعلقات اور شراکت داری میں توانائی ملے گی۔ عطارد 10ویں گھر میں پیشہ ورانہ زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ ذاہل 5ویں گھر میں محبت اور تخلیقی صلاحیتوں میں استحکام لائے گی۔ برج میزان: خوش قسمت نمبر 9، خوش قسمت رنگ نیلا، اسلامی اسم اعظم یا غفورو، صدقہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اسلامی وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ یا رحیم پڑھیں، روحانی وظیفہ روزانہ 11 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں۔ برج میزان: مالی حالات میں مستحکم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشہ ورانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع ملیں گے۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مواقع دیکھنے کو ملیں گے۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن: سورج 10ویں گھر میں پیشہ ورانہ زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ چاند پہلے گھر میں ذاتی ترقی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ مشتری 5ویں گھر میں محبت اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ ظاہرہ 11ویں گھر میں دوستوں اور سماجی حلقوں میں خوشحالی آئے گی۔ مریخ 6 گھر میں صحت اور روزمرہ کے معاملات پر اثر انداز ہوں گے۔ عطارد 9ویں گھر میں تعلیمی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگی۔ ذائل 4تھے گھر میں گھریلو معاملات اور خاندانی تعلقات پر اثر انداز ہوں گے۔ برج عقرب: خوش قسمت نمبر 11، خوش قسمت رنگ سرخ، اسلامی اسم اعظم یا عزیزو، صدقہ کسی بیمار کی مدد کرنا، اسلامی وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ یا کریمو پڑھنا، روحانی وظیفہ روزانہ 11 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کرنا۔ برج عقرب: مالی حالات مستحکم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشہ ورانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن: سورج 9ویں گھر میں تعلیمی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ چاند 12ویں گھر میں اندرونی توانائی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ مشتری 4تھے گھر میں گھریلو معاملات اور خاندانی تعلقات پر اثر انداز ہوں گے۔ ظاہرہ 10ویں گھر میں پیشہ ورانہ زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ مریخ 5ویں گھر میں محبت اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ عطارد 8ویں گھر میں مالی حالات میں استحکام آئے گا۔ ذائل 3رے گھر میں مواصلاتی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔ برج قوس: خوش قسمت نمبر 13، خوش قسمت رنگ پیلا، اسلامی اسم اعظم یا جبارو، صدقہ کسی یتیم کی مدد کرنا، اسلامی وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ یا مالفو پڑھنا، روحانی وظیفہ روزانہ 11 مرتبہ سورۃ دخان کی تلاوت کریں۔ برج قوس: مالی حالات مستحکم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشہ ورانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو نئے ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع ملیں گے۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔
آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو اپنے نئے مقامات پر توجہ دینی ہوگی۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن: سورج 8ویں گھر میں، مالی حالات استحکام رہیں گے۔ چاند 11ویں گھر میں، دوستوں اور سماجی حلقوں میں خوشحالی آئے گی۔ مشتری 3رے گھر میں، مواصلاتی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔ ظاہرہ 9ویں گھر میں، تعلیمی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ مریخ 4تھے گھر میں، گھریلو معاملات اور خاندانی تعلقات پر اثر انداز ہوگا۔ عطارد 7ویں گھر میں، تعلقات اور شراکت داری میں بہتری آئے گی۔ ظاہر 2 گھر میں، مالی حالات میں استحکام آئے گا۔ برج جدی: خوش قسمت نمبر 15، خوش قسمت رنگ کالا، اسلامی اسم اعظم یا متکبرو، صدقہ کسی پیاسے کو پانی پلانا، اسلامی وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ یا ودودو پڑھیں، روحانی وظیفہ روزانہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں۔ برج جدی: مالی حالات مستحکم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشہ ورانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا۔ تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کو رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ اگر آپ کو صحت کے لیے وقت نکالنا پڑے تو آپ اپنے لیے وقت نکالیں۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن: سورج 7ویں گھر میں، تعلقات اور شراکت داری میں بہتری آئے گی۔ چاند 10ویں گھر میں، پیشہ ورانہ زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ مشتری 2 گھر میں، مالی حالات میں بہتری آئے گی۔ ظاہرہ 8ویں گھر میں، مالی حالات میں استحکام آئے گا۔ مریخ 3رے گھر میں، مواصلاتی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔ عطارد 6ٹھے گھر میں، صحت اور روزمرہ کے معاملات پر اثر انداز ہوں گے۔ ظاہر 1لے گھر میں، ذاتی ترقی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ برج دل: خوش قسمت نمبر 17، خوش قسمت رنگ نیلا، اسلامی اسم اعظم یا خالق و، صدقہ کسی غریب کی مدد کرنا، اسلامی وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ یا غفور پڑھیں، روحانی وظیفہ روزانہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ برج دل: مالی حالات مستحکم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشہ ورانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا۔ تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کے نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع ملیں گے۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں، اور اگر آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنا پڑے تو اپنے لیے وقت نکالیں۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن: سورج 6ٹھے گھر میں، صحت اور روزمرہ کے معاملات پر اثر انداز ہوں گے۔ چاند 9ویں گھر میں، تعلیمی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوں گے۔ مشتری 1لے گھر میں، ذاتی ترقی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ ظاہرہ 7ویں گھر میں، تعلقات اور شراکت داری میں بہتری آئے گی۔ مریخ 2 گھر میں، مالی حالات میں بہتری آئے گی۔ عطارد 5ویں گھر میں، محبت اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ ظاہر 12ویں گھر میں، اندرونی توانائی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ برج حوت: خوش قسمت نمبر 19، خوش قسمت رنگ سبز، اسلامی اسم اعظم یا رزاقو، صدقہ کسی ضرورت مند کو کپڑے دینا، اسلامی وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ یا عزیزو پڑھیں، روحانی وظیفہ روزانہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ برج حوت: مالی حالات مستحکم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشہ ورانہ مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کی ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ضرور ملے گا۔ تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔
آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن: سورج 5ویں گھر میں محبت اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ چاند 8ویں گھر میں مالی حالات میں استحکام آئے گا۔ مشتری 12ویں گھر میں اندرونی توانائی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگی۔ ظاہرہ 6ٹھے گھر میں صحت اور روزمرہ کے معاملات پر اثر انداز ہوں گے۔ مریخ پہلے گھر میں ذاتی ترقی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ عطارد 4تھے گھر میں گھریلو معاملات اور خاندانی تعلقات پر اثر انداز ہوں گے۔ ظاہر 11ویں گھر میں دوستوں اور سماجی حلقوں میں خوشحالی آئے گی۔ یہ تھی 21 جولائی 2024 کے لیے تمام برجوں کی تفصیلی پیشن گوئیاں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پیشن گوئیاں پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں یا مزید معلومات چاہیے تو برائے کرم بتائیں۔ سب سے پہلے ہمارے پیج کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔